وبشر الذین آمنوا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے، بلکہ ایک ہی آیت پہ اکتفا کرتے ہیں اس آیت پہ، وبشر الذین آمنوا، اور اہل ایمان کو خوشخبری دے دو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے، بشر کا لفظ مفرد، اور اس سے ہمیں ایک بات جو خوبصورت بات نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے، جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خود خوشخبری دے رہے ہوں گے جنت کی۔ ہمیں خوشخبری دینے والوں میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود شامل ہیں۔ وبشر الذین آمنوا، دوسرا حکم یہاں سے یہ نکلتا ہے کہ یہاں پر انذر کا لفظ کہیں نہیں آیا، آپ ڈراؤ ان لوگوں کو، آپ خبردار کرو نہیں، لیکن آپ خوشخبری دو۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دو جو رول ہیں، ایک انہوں نے خبردار کرنا ہے اور ایک انہوں نے خوشخبری دینی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان میں سے کس کو زیادہ زور دیا گیا ہے؟ خوشخبری دینے کو۔ یہ ہمارے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ کو تو ہم نے سوائے رحمت کی کسی اور چیز کے لیے بھیجا ہی نہیں، تمام جہانوں کے لیے، تمام قوموں کے لیے۔ تو یہاں پر وبشر الذین آمنوا، اچھی خبر دیں آپ ان تمام لوگوں کو جو ایمان لے آئے ہیں، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے کچھ اچھے نیک کام کیے ہیں۔ میں دھیان سے ترجمہ کر رہا ہوں، کچھ اچھے نیک کام کیے ہیں، میں نے یہ نہیں کہا بہت سارے اچھے نیک کام کیے ہیں۔ کیوں؟ الصالحات کا لفظ جمع قلہ میں شامل ہوتا ہے، اس کا معنی ہے الاعمال الصالحات، جس سے مراد ہے اللہ تعالیٰ تم سے بہت سارے عمل نہیں مانگ رہا، تھوڑی بہت چیزیں مانگی ہیں، اتنی نماز پڑھ لو، اتنی زکوٰۃ دے دو، اتنی چیزیں حرام ہیں ان سے تھوڑا دور رہ جاؤ، دیٹس اٹ۔ کوئی بہت لمبی ہزاروں چیز کی لسٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کچھ دین میں ایسی چیزیں ہیں جو تمہارے دین کو آگے لے کر جاتی ہیں، لیکن بنیادی تم سے جو بات مانگی جا رہی ہے وہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، بہت تھوڑی سی باتیں مانگی جا رہی ہیں۔ جو لوگ ایمان لے آئے یہ تھوڑی بہت اچھی چیزیں کرنے کو تیار ہیں۔ ان لہم جنات، ان لوگوں کو تو خوشخبری دے دو، ان کے پاس بہت سارے باغ ہوں گے، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے بالکل ان کے فوراً نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ مقصد ہے واٹر فال۔ واٹر فال کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ آبشار۔ آبشار اس کے بالکل نیچے سے نکل رہا ہوگا، یعنی آپ کا محل، آپ کی کوٹھی پہاڑ کے اوپر، اور پہاڑ جیسے ہی آپ سامنے نکلتے ہیں تو آبشار آپ کی کوٹھی سے ہی شروع ہوتا ہے۔ من تحتها الانہار کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا، ہر مرتبہ جب ان کو دیا جاتا ہے پھل، دیے جانے سے مراد ہے آپ کے نوکر لگے ہوئے ہیں، ولدان غلمان لہم کانہم لؤلؤ مکنون، جگہ جگہ پھر رہے ہیں، ینگ نوکر پھر رہے ہیں، آپ کو لا کے فروٹ کھائیں گے، سر یہ جنت کا فروٹ کھائیں گے، جنت کا اورنج کھا لیں، یہ ایپل کھا لیں، اور پھر آپ میں کیا اورنج اور ایپل کہہ رہا ہوں کو کہتے ہیں استغفر اللہ، جنت میں تھوڑی ہوں گے اورنج ایپل، یہ تو دنیا کی چیز ہے، جنت میں کہاں ہوگی؟ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں۔ قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، یہی تو چیز ہمیں پہلے بھی ملتی تھی۔ جنت میں آدمی بیٹھا ہے اپنی کوٹھی میں، آ کے جنت کے نوکر نے آپ کو پھل پکڑایا، آپ نے اپنے ہاتھ میں مالٹا پکڑا، کہا یہ تو دنیا میں بھی تھا یار، یہ تو بہت پرانی بات اب ہوگی نا، ہزاروں سال ہو چکے، مجھے یاد پڑتا ہے یہ دنیا میں بھی ایسی چیز تھی۔ مین دے ہیو اٹ ان جنہ، جنت میں ملتا ہے، اچھا ٹرائی تو کرو ذرا۔ اور پھر اللہ آگے سے فرماتے ہیں وہ اتو بھی متشابہا، لیکن صرف ان کو اس قسم کا لگے گا، ان کو دکھایا جائے گا کہ ویسا ہی ہے، لیکن اصل میں جب چکھیں گے تو کوئی ایسی چیز تھی ہی نہیں پہلے، دیکھنے میں تھوڑی بہت سملر۔ اس میں ایک خوبصورت اشارہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہے کہ اس دنیا میں جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بنائی ہیں اس کی کچھ نہ کچھ شکل جنت میں ہوگی، لیکن بالکل ایسی نہیں۔ جنت میں اللہ تعالیٰ نے کھجور کے درختوں کا ذکر کیا ہے، رومان کا ذکر کیا ہے، نخل کا ذکر کیا ہے، انگوروں کا ذکر کیا ہے، نہروں کا ذکر کیا ہے، درختوں کا ذکر کیا ہے، ان چیزوں کا ذکر کیا تو ہے۔ اور جب آپ سے کوئی انسان کہے درخت تو آپ کے دماغ میں ایک ہی خیال آتا ہے، جو درخت ہم نے یہاں دیکھے ہیں اسی قسم کی کوئی چیز ہوگی، لیکن اس سے مختلف بھی ہوگی۔ تو پہلے انسان سمجھے گا ایسی چیز ہم نے پہلے بھی دیکھی تھی، نہیں تو بڑی زبردست ہے، لیکن کچھ یاد پڑتا ہے، کچھ سملر ہے۔ کہنے یہ کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے؟ جنت ایسی کیوں نہیں بنائی جس کو بار بار کہا جاتا تم تو اندازہ بھی نہیں کر سکتے کیا ہوگا جنت میں، تمہیں کیا پتا؟ اب میں کیا بتاؤں تمہیں جنت میں کیا ہے، کیونکہ رسول نے تو کہہ دیا صلی اللہ علیہ وسلم ما لا عین رأت ولا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر، نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھا، نہ کسی کان نے کبھی سنا، نہ کبھی کسی کے دل میں کبھی گمان آیا کہ جنت کیا چیز ہے۔ اس کے باوجود قرآن میں جب بار بار تصویر آتی ہے جنت کی، کیسی تصویر آتی ہے؟ جیسی آپ کو دنیا میں ملتی ہے۔ کیوں؟ سوال پیدا ہوتا ہے کیوں جنت اس دنیا جیسی کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ ان چیزوں سے انسان کو محبت ہے کہ نہیں؟ اچھے گھر سے، اچھے باغ سے، اچھے پھل سے، آبشار سے، سمندر سے، ان چیزوں سے انسان کو محبت ہے۔ محل سے، کوٹھی سے، پہاڑی کے اوپر کوٹھی ہو، اچھا ویو، اسے کسے نہیں چاہیے، کسے خواہش نہیں ہوگی؟ یہاں تک کہ ہوٹل رومز میں جس کمرے کا ویو اچھا ہوتا ہے وہ زیادہ مہنگا ہوتا ہے، رائٹ؟
یہ انسان کی اس کی فطرت کے اندر ہے. اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی محبت ہمیں دنیا میں اس لیے ڈالی تاکہ جب جنت کے بارے میں بات ہو تو تمہاری اصلی محبت اس کے لیے پیدا ہو. یہ ایک پریویو سمجھو, اصل فیچر وہاں پر ہے. جب انسان کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے نا تو وہ دنیا کی خوبصورتی کو اپریشیٹ کرتا ہے, اور جب بھی دنیا کی خوبصورتی اپریشیٹ کرے گا اسے جنت کی خوبصورتی یاد آئے گی. یا اللہ یہ دنیا تو جنت میں کیا ہوگا, اگر یہ دنیا ہے تو جنت میں تو کیا دے گا. سبحان اللہ. کبھی آپ سمندر کو جا کے دیکھیں, کبھی آپ پہاڑ کو جا کے دیکھیں, انسان اس کی خوبصورتی میں حیران سا رہ جاتا ہے. کبھی آسمان پہ جب بادل چھائے ہوں, سورج گر رہا ہو, سورج ڈوب رہا ہو, اور آپ اس عجیب منظر کو دیکھیں, کبھی انسان بالکل ہل کے رہ جاتا ہے کہ یہ کیا منظر ہے. پھر آپ جا کے فوٹو ہی کھینچتے ہیں, لیکن فوٹو میں وہ بات نہیں ہوتی جو آنکھ دیکھتی ہے, وہ بات کبھی آتی ہی نہیں. جو ایک منظر ہے وہ دماغ میں ہے, وہ فوٹو بھی دیکھ لیں وہ بات یاد نہیں آتی جو اس وقت کھڑے تھے. یہ تمام چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے دی ہے تو ایک پریویو, ایک تھوڑا سا ٹیسٹ مل جائے, تمہیں کچھ اندازہ ہو جائے کہ جنت میں کیا ہوگا. صرف یہ مقصد. اب کیا افسوس کی بات ہے کہ پریویو میں ہی پھنس گئے, اصل فیچر دیکھا ہی نہیں.